کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہجرت کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہمارے دور دیسوں میں رہنے والے جو بہنیں اور بھائی ہیں جو اپنے وطن سے ہجرت کر کے آج مختلف دنیا کے ممالک میں آباد ہیں، ان کو مفید معلومات مہیا کرنا ہے اور ان مسائل پر مرحلہ وار گفتگو کرنا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اسٹوڈیوز میں ساتھ رہا کرے گا مختلف بزرگان سلسلہ کا اور ایسے احباب کا جو اس موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے اس سے متعلقہ ایک خاص تجربہ رکھتے ہوں گے، اور وہ ان مراحل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے باخیر و خوبی نکل چکے ہوں گے۔ اس لحاظ سے آج کے پروگرام میں ہم مقامی زبان، جس ملک میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، وہاں کی مقامی زبان کو سیکھنا، اس کے درمیان کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور دعاؤں سے ان مشکلات کو ہم کیسے ان پہ قابو پا سکتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم محمد فاتح احمد ناصر صاحب، آپ مربی سلسلہ ہیں۔ امام صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم منصور احمد صاحب، آپ صدر جماعت ہیں حلقہ نور مسجد کے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ امام صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہجرت جو ہے اس کے بہت سارے فوائد بھی ہمیں اسلامی لٹریچر میں ملتے ہیں، اور زبان، ایک نئی زبان سے واقفیت بھی اور اس پہ دسترس حاصل کرنا بھی ان فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت میں اور سفر میں جہاں مختلف قسم کے فوائد انسان کے لیے ہیں، ان کو اگر میں ایک اجتماعی طور پر دیکھوں تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو اس معاملے پورا اترتا ہے۔ ان کا ایک شعر تھا کہ تغرب عن الاوطان فی طلب الولا وسافر ففی الاسفار خمس فوائد تفرج ہم واکتساب معیشت وعلم و آداب و صحبت و ماجد۔ کہتے ہیں کہ اپنے ملکوں سے سفر کرو اور سفر میں تمہیں 5 قسم کے فوائد ملیں گے، امام شافعی کے بقول۔ فرمایا پہلا کہ تفرج ہم، تمہارے غم دور ہوں گے، یعنی وہ جو آپ کو اپنے علاقے میں مصیبتیں یا پریشانیاں تھیں آپ ان سے چھٹکارا پالو گے۔ واکتساب معیشت، اور معیشت آپ کی مضبوط ہوگی، یعنی آپ مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر ہے وہ علم، اور تمہیں علم حاصل ہوگا، مختلف علاقوں کا، مختلف زبانوں کا یا مختلف چیزوں کا علم حاصل ہوگا۔ اور علم کے بارے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو جہاں سے ملے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس کو لینے کا۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ آداب، کہ مختلف علاقوں میں، قوموں میں جاؤ گے، وہاں کی آداب، رہن سہن کے طور طریقوں کا تمہیں علم ہوگا۔ و صحبت و ماجد، اور اچھے اور نیک لوگوں کی یا پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی صحبت تمہیں نصیب ہوگی، اور انسان اپنی صحبت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ جو سفر میں یا ہجرت کے ایک مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ اس کے فوائد ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تبلیغ اور اسلام کی اشاعت اور احمدیت کی اشاعت، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ سفر کا اور ہجرت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ تعالی ہم ان موضوعات پہ اور تبلیغ کے پہ خاص طور پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن آغاز میں زبان سیکھنے کے حوالے سے اگر خاکسار آپ سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہی شروع کرتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ نے اپنے کسی صحابی کو زبان سیکھنے کی طرف توجہ دلائی ہو یا تحریک فرمائی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان میں کلام فرماتے تھے اور عربی جانتے تھے، اور عربی سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے عربی زبان بڑی پسند ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا کہ پہلی بات
کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، پھر فرمایا کہ میری زبان بھی عربی ہے اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف زبانیں جو کہ اس علاقے میں رائج تھیں، ان علاقوں کی زبانوں کا بھی یا ان علماء کی زبانوں کا بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال تھا۔ ایک سنن دارمی کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے یہودی علماء تھے، ان کے پاس عبرانی زبان میں ان کی تورات پائی جاتی تھی، تو وہ عبرانی زبان کی تورات کو مسلمانوں کے لیے عربی میں ترجمہ کر کے ان کو سناتے تھے، اور حضرت عمر ان کی محفل میں جا کر بیٹھتے تھے، تو بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی عبرانی کے اتنے ماہر ہو گئے کہ سنن دارمی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرانی کی جو بائبل تھی، جو تورات تھی، وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، اور وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے، اور اس خیال سے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں میں کس قدر انحراف یا تبدیلی پیدا کر لی ہے، تحریف کر لی ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ متغیر ہوتا چلا جاتا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیا بنا لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث ملتی ہے مشکات میں کہ یہودی علماء جو تھے ان کی بنیادی زبان سریانی زبان بھی تھی، جو کہ ایک نہایت مفقود زبان تھی، اور اس زبان کے چند ایک علماء جو وہ موجود تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم پھر چونکہ اس زبان کو نہیں، صحابہ کو بھی نہیں آتی تھی، تو اس وجہ سے مجبور تھے کہ یہودی علماء کے خطوں کے جوابات دینے کے لیے یا گفت و شنید کے لیے یا خط لکھنے کے لیے انہی یہودی علماء دوسروں کو بلا کر ان سے وہ بات لکھتے۔ تو آپ نے ایک دفعہ اپنے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ان یہودی علماء پر اعتبار نہیں، تو میری یہ خواہش ہے، اور حکماً فرمایا کہ تم یہ زبان جو ہے سرانی زبان، اس پر تم خود عبور حاصل کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے صرف 15 دن میں اس زبان پر مکمل مہارت حاصل کر لی، اور 15 دن کے بعد حضرت زید بن ثابت سرانی زبان میں خود خطوط پڑھتے، ان کے جواب دیتے، ان سے بات چیت کرتے، گویا وہ بولنے لکھنے پڑھنے پر خود قادر ہو گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو بھی تبلیغ کے مقصد کے لیے پسند فرمایا اور حکم دیا کہ زبان سیکھا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام بہت پھیلا، بہت فتوحات ہوئیں، تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جاتے دورے کے لیے مختلف ممالک کے، تو جہاں آپ خطبہ دیتے یا حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے، جب خطبہ حج کا دیتے، تو چونکہ حج کے موقع پر مختلف قومیتیں آئی ہوتی ہیں، تو آپ کے اس خطبے کا مختلف قومیتوں کے مترجمین اپنی اپنی زبان میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے چلے جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پھر ان مترجمین کو گویا باقاعدہ مقرر فرمایا تھا کہ آپ میری زبان کا ان قوموں کی زبان میں ترجمہ کر کے بتائیں، تاکہ ان کو بھی علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یا اس کا رسول یا اس کا خلیفہ کیا فرماتا ہے۔ یعنی تبلیغ دین کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طور سے ہی یہ روایت موجود ہے کہ دوسری زبانوں پہ دسترس حاصل کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسری قوموں تک پہنچایا جائے۔ قبل اس کے کہ میں مکرمہ محترم منصور احمد صاحب کی طرف جاؤں اور آپ سے بھی کچھ سوالات کروں، یہاں پر ہم ناظرین آپ کی خدمت میں ایک گفتگو جو ہم نے یہاں پر ایڈلٹ ایجوکیشن، تعلیم بالغان اور زبانیں سکھانے کے ایک انسٹیٹیوشن کی سربراہ جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم نے کی، اور ان سے ہم نے مختلف سوالات کیے کہ کیا زبان سیکھنے کے مراحل، ابتدائی مراحل اور پھر اس سلسلے میں پیش آمدہ مشکلات، اور پھر کیسے انسان جو ہے ان کے لمبے تجربے کی روشنی میں ایک اچھی زبان، مقامی زبان سیکھ سکتا ہے۔ تو وہ گفتگو ہم نے MTA کے لیے ریکارڈ کر رکھی ہے اور وہ ہم انشاءاللہ اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Also die wichtigste Voraussetzung, damit ein Migrant gut Deutsch lernt, ist eigentlich Offenheit. Es muss eine Offenheit da sein, dass der Mensch sagt, so, jetzt lebe ich in einem neuen Land, ich lebe in einer fremden Kultur und ich bin neugierig. مائیگرنٹس کے لیے جرمن سیکھنے کی سب سے اہم شرط کشادگی ہے۔ انسان کو یہ نیا ملک اور نئی ثقافت تجسس کی نظر سے دیکھنی چاہیے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت لایا ہے اور اس کو یہاں پر بانٹنا چاہتا ہے۔ وہ یہاں کے کلچر سے بھی متاثر ہونا چاہتا ہے اور اس ملک کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں کی زبان سمجھے اور بول سکے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا یا مختلف زبانیں سیکھنے کی مہارت نہیں، بلکہ اس کی شرط کشادگی اور ملنے ساری ہے۔ اس مقصد کا حصول بہتر طریقے سے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی صرف اپنے گھر یا اپنے گروپ اور سوسائٹی تک ہی نہ بند کر رہے، بلکہ ہاں وہ اکیلا ہو یا اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو لے کر کسی اچھے لینگویج کورس میں داخلہ لے۔ لینگویج کورس اکثر بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی گھر پر کتابوں اور مختلف پروگرامز جو انٹرنیٹ اور ٹی وی میں موجود ہیں جرمن سیکھے۔ اجتماعی طور پر سیکھنا گھر پر اکیلے سیکھنے کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہاں پر استاد اور کولیگ درستگی کر سکتے ہیں، وہاں پر مختلف ممالک اور کلچرز کے لوگوں سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کسی فولکس ہوchschule میں جائیں تو آپ بہت سی سہولتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر ہجرت کر کے آتے ہیں کسی خاص مقصد سے آتے ہیں، وہ یہاں پر حفاظت کی تلاش میں یا اپنی اور اپنی فیملی کی اقتصادی ترقی کے لیے آتے ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ ہجرت کر کر ہی آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصے تک یہاں کے لوگوں اور کلچر سے رابطہ نہیں کر سکتے اور اکثر ان کو معاشی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ اکثر اپنے معاشی حالات درست کرنے کے بعد ہی یہاں کی زبان سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اکثر یہاں پر پہلے سے ان کے ملک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان پہلے اپنے ملک کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اگر اس کو مدد اور مشورے کی ضرورت ہو ایک نئے ملک میں۔ یہ بات لیکن ان کو اکثر فوری طور پر جرمن سیکھنے سے روک دیتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہاں پر کئی جرمن بھی فوری طور پر مائیگرنٹس کو یہاں پر قبول نہیں کرتے۔ بعض اوقات انسان شروع سے ہی پروفیشنل طور پر جرمن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جب انسان اس طرح سے تھوڑی انگلش اور تھوڑی جرمن کے ساتھ یہاں پر ایڈجسٹ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے پروفیشنلی جرمن سیکھنے کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے ایک لینگویج کورس میں داخلہ لیں اور پروفیشنلز کی مدد سے جرمن سیکھیں۔ ہم فولکس ہوchschule میں کامن یورپین فریم ورک آف ریفرنس فار لینگویجز کے مطابق ماڈیولز اور کورسز پیش کرتے ہیں، مطلب کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص بھی آ سکتا ہے جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو، اس کو پہلے یہ سکھایا جائے گا، پھر وہ مختلف کورسز جو A1، A2، B1، B2 اور C1 کہلاتے ہیں اٹینڈ کرے گا۔ اس کے بعد وہ یہاں پر یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے، مطلب اگر کوئی وقت اور موٹیویشن لگا کر سارے کورسز کرتا ہے تو وہ ایک ناخواندہ ہونے کے بعد بھی یونیورسٹی جا سکتا ہے، بشرطے اس کے کہ اس کے پاس اس کے مطابق گریجویشن ہو۔ پر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہاں کی زبان ہی نہیں آتی تھی وہ ہمارے کورسز مکمل کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں۔ Zur Universität kommt, da gehören dann natürlich noch Abitur- und Hochschulzugangsberechtigung dazu. Aber wir haben es oft erlebt, dass Leute ohne jede Sprachkenntnis zu uns gekommen sind. Sie haben unsere Kurse durchlaufen und natürlich gehen sie auf die Universität. جی تو معزز ناظرین، آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ مختلف جو خیالات تھے ایک اس زبانیں سیکھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی تجربہ کار شخصیت کے، لیکن ہم اس وقت بات کریں گے یہاں پر موجود ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم منصور احمد صاحب، جیسا کہ خاکسار تعارف کروا چکا ہے کہ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدر جماعت حلقہ نور مسجد بھی ہیں یہاں جرمنی میں، اور آپ 90 کی دہائی کے آغاز میں ہی جرمنی تشریف لائے۔ اور منصور صاحب جزاکم اللہ، سب سے پہلے اگر میں یہ پوچھوں کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ جو سہولیات آج نئے آنے والوں کو میسر ہیں کہ کس طرح کہاں کہاں وہ زبانیں سیکھ سکتے ہیں اور کس درجے تک جا سکتے ہیں، کیا آپ کے دور میں جب آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی ایسی ہی سہولتیں موجود تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہولتیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت بھی تھیں،
اور لیکن چونکہ آج کل زیادہ انٹیگریشن پہ زور ہے اور زیادہ اس چیز پہ زور ہے کہ جو باہر سے غیر ملکی آتے ہیں ان کو جلد از جلد اس ملک میں شامل کیا جائے، کہ ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، تو اس لیے اس طرف زیادہ توجہ ہو گئی اب. لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس وقت بھی پاسبلٹی تھیں. ہم نے اس وقت جب آئے ہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے زبان بہت جلدی شروع کر دی تھی سیکھنی، اور پھر ساتھ ساتھ زبان بھی سیکھتے رہے، کام بھی کرتے رہے. تو خدا تعالیٰ کی فضل سے ایسے ہی آہستہ آہستہ اس درجہ کی سیکھ لی تھی کہ ہم یونیورسٹی میں آگے مزید جو پڑھائی ہم پاکستان میں جہاں تک کی تھی، اسے آگے یہاں پہ پڑھائی کر سکیں. تو یہ تو سلسلہ اللہ کی فضل سے چلتا رہا. ماشاء اللہ. آپ کے خیال میں آپ کے تجربے کی روشنی میں بھی فرمائیں کہ وہ کیا بنیادی پوائنٹس ہیں، وہ کیا نقطۂ آغاز ہے کہ جہاں سے انسان کو ایسی سمت میں سفر شروع ہوتا ہے کہ انسان ایک معیاری زبان سیکھ سکے، مقامی زبان؟ اس کے لیے جیسا کہ ابھی آپ نے فلم میں دیکھا، ضروری ہے کہ آپ جب ایک زبان سیکھنا چاہیں تو پوری کنسنٹریشن سے وہ زبان ہی استعمال کریں. کوشش کریں کہ آپ اس کو مکس نہیں کریں دوسری زبانوں کے ساتھ. بعض دوست ہوتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں، ان کو انگلش پہ عبور ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو اس حساب سے وہ مکس کر کے، تو اس سے انسان جو ہے اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے بعد میں، کیونکہ کوشش کرتا ہے انسان وہ پوری کنسنٹریشن کر کے زبان سیکھنے کی بجائے وہ اس کو اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کی، جلد از جلد کچھ کرنے کی. تو اس سے پھر بعد میں کافی پرابلمز ہوتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان شروع میں آتا ہے تو کوشش کرے کہ اسی جس ملک میں آیا ہے وہاں کی مقامی زبان جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی، پھر آہستہ آہستہ بولنے کی. تو اس میں بات چیزیں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ روز شام کو ٹی وی پہ خبریں سنیں تو وہ آپ کو بہت مدد دے گی، کیونکہ اس سے آپ کو خبریں جو پڑھی جاتی ہیں وہ انتہائی صاف ستھرے لہجے میں ہوتی ہیں، بہت آہستہ پڑھی جاتی ہیں، اچھے الفاظ میں پڑھی جاتی ہیں. تو وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کے جو سماعت ہے اس پہ اثر کریں گی، اور اس سے آہستہ آہستہ الفاظ آپ کو سمجھ آنے شروع ہوں گے. اب مطلب نہ بھی آئے لیکن آپ کو لفظ جو ہیں وہ جرمن لفظ یا جیسے انگلش لفظ یا کوئی بھی ملک ہے اس کی مقامی جو لفظ ہیں وہ آپ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اسکول میں جائیں گے زبان سیکھیں گے تو آپ نے بہت سارے لفظ جو ہیں سنے ہوئے ہوں گے، پھر آپ کو اس کا مطلب ہی آہستہ آہستہ آ جائے گا. اس طرح جب آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں، بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں بہت آسان زبان میں لکھی ہوتی ہیں، وہ جب آپ دیکھیں ان کو کوشش کریں پڑھنے کی، تو جیسے جیسے آپ زبان سیکھتے جائیں گے تو یہ مختلف مراحل ہیں. آپ شروع کے کچھ کورسز کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ صورت ہو جاتی ہے کہ آپ چھوٹی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ عام جو اخباریں ہیں وہ لے کے شروع کر سکتے ہیں پڑھنی. اس طرح جو خبریں ہیں وہ آپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح آپ کا شوق بڑھتا ہے پڑھائی کرنے میں، زبان سیکھنے میں. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان آئے تو وہ ظاہر پرابلمز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، اس میں بعض لوگوں کو تو انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں انسان نے آہستہ آہستہ خود ہی سیکھنی ہوتی ہیں، کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں جتنی جلدی آپ زبان سیکھیں گے اتنی بعد کے مراحل جو ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے. آپ کے لیے پڑھائی کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے جو مختلف جو بھی پیشہ آپ نے شروع کرنا ہے اس میں ترقی کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ سارے بعد کے مراحل شروع آسان ہو جاتے ہیں. پھر جزاک اللہ. یعنی آپ کے مطابق ابتدا میں ٹیلی ویژن یا وہاں کی جو مقامی زبان ہے وہاں پہ خبریں سننا اور بچوں کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اچھا، ایک نظریہ یا ایک خیال اس بارے میں یہ بھی پایا جاتا ہے، بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں جب مثلا انسان کام کرنا شروع کر دیتا ہے یا سوسائٹی میں باہر آنا جانا، خریداری، تو اس میں آہستہ آہستہ زبان آ جاتی ہے جسے ہم عام زبان میں اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں. تو وہ ان کے مطابق وہ انسان زبان سیکھ ہی جاتا ہے جس ملک میں رہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جب میں نے زبان سیکھی تو مجھے ترجمان کے طور پر بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے سرکاری اداروں سے اس کی سند لی، ترجمانی کی. تو میں عدالتوں میں وکیلوں کے پاس ترجمے جاتا رہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. تو اس میں یہ میں نے دیکھا کہ جو دوست اس طرح پچھلے 25-30 سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھی جرمن آتی ہے. تو جب ان اداروں میں جب جاتے ہیں تو وہاں کی جب زبان وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ کچھ آ رہی ہوتی ہے، آدھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ
کسی بھی مسئلے میں کسی بھی ادارے میں گئے ہیں تو اگر آپ پوری طرح بات ان کی سمجھ نہیں سکتے, اس کے مطابق اگر جواب نہیں دے سکتے, تو وہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک انفارمیشن دیتے ہیں, اس کے مطابق آپ جو جواب دیں گے اس کے مطابق وہ کارروائی کر لیں گے. وہ بعض لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پاس آپ کا جرا کر کے آپ کا صحیح جواب چاہیں, لیکن وہ پھر اس طرح انسان کو بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں اگر آپ نے صرف کام کے لیے زبان سیکھنی ہے تو اس میں بھی پرابلمس ہوں گی آپ کو, اور لیکن جب آپ اسی زبان کے بیس پر آپ بچوں کو اپنے مستقبل میں دیکھنا چاہیں, ان کی وہ کیا کرتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, کیا ٹیچروں کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے آپ کو, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے, تو وہ وہاں پہ وہ زبان اتنی کام نہیں آئے گی آپ کی. یعنی اسٹریٹ لینگویج جو ہے وہ آپ کی زندگی اور ایک کامیاب زندگی جو آپ بیرون وطن گزارتے ہیں اس کے لحاظ سے کوئی اچھا خیال نہیں, بلکہ پراپر کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کر کے تو وہاں پہ داخلہ لے کے ہی زبان سیکھنی چاہیے آپ کے خیال میں. جزاک اللہ. اس کے بعد فرمائیے گا کہ اب کام کی طرف آتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ کام کے لیے اور روزگار کے لیے مقامی زبان کا آنا بہت ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کو کس حد تک اس نے مدد کی کہ وہ شعبہ زندگی جس میں آج کل آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا زبان سیکھنے نے کس رنگ میں آپ کی مدد کی؟ لیکن جی میں کہوں گا کہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی وقت کی اس وقت شروع میں, اور جو پڑھائی کی طرف توجہ دی پیسے کی, اس کا مجھے اتنا ریوارڈ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت اچھی جاب ہے, بہت اچھا کام میں کر رہا ہوں. تو یہ اس کی بیس جو بنی ہے, جو بنیاد بنی ہے, اس وقت جو شروع میں آ کر جو اس وقت زبان سیکھنے کی طرف توجہ کی تھی, اس سے فائدہ مجھے یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے میں زبان میری اس قابل ہوگی کہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. پڑھائی جو میں پاکستان سے ایک گریجویشن کر کے آیا تھا, اس سے آگے بھی یہاں پہ میں نے پڑھائی شروع کر دی, اور اس سے پھر میں نے یہاں پہ ماسٹر کیا, اس میں اکنامکس میں ماسٹر کیا, پھر میں نے آئی ٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹر کیا. تو یہ اس سے مجھے الگ وجہ سے آج میں خود اپنا کام کرتا ہوں, جاب کرتا ہوں, اپنا کانٹریکٹس بیسس پہ کام کرتا ہوں ایس اے بی کی بزنس انٹیلیجنس میں. تو اس میں کنسلٹنسی کرتا ہوں, اپنا ڈیولپمنٹ کرتا ہوں. یہ سارے یہ جو سیکھا میں نے بعد میں, تو اس کے لیے وہ جو زبان میں نے شروع میں سیکھی تھی اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ اگر میں نے اس وقت زبان نہ سیکھی ہوتی یا اس طرح پراپر زبان نہ سیکھی ہوتی تو یونیورسٹی میں پڑھائی کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوتا, اور پھر جو پاکستان کی جو گریجویشن کی ڈگری ہے وہ یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی عام جابس کے لیے اور ویسے بھی, تو اس پہ پھر بڑی پرابلمس ہوتی ہیں, آپ کو کوئی ریسپیکٹیبل جاب, اچھی جاب نہیں مل سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب کسی ملک میں جائیں فوراً طور پر کوشش کریں مقامی زبان سیکھ کر. تو اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ہے, آپ کی عمر ایسی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, تو فوری طور پر مزید آگے پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایسی ڈگریز ہیں تو اس کو پھر آپ اس کے مطابق آپ کو اچھی جاب بھی مل سکتی ہے جب اگر لینگویج آپ کو آتی ہوگی. جزاک اللہ. امام صاحب, زبان, مقامی زبان کا جاننا تربیت اولاد کے حوالے سے کس طرح والدین کی معاونت کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جب والدین یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو وہ دو زبانیں یا دو ماحول میں بٹ جاتے ہیں. ایک زبان وہ ہے جو کہ آپ کے گھر کی زبان ہے, یعنی کہ جس زبان میں والدین بچوں سے بات کرتے ہیں, اور وہ عموماً اردو یا پنجابی ہوتی ہے. اور جب بچے اسکولوں میں جائیں, تعلیم حاصل کریں, اپنے دوستوں سے بات چیت کریں, وہ وہاں کی مقامی زبان ہوتی ہے, مثلاً انگلش یا جرمن یا اور ملکوں کی دیگر زبانیں. اگر والدین کو وہ جرمن زبان پر عبور حاصل نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو مکمل دیکھ بھال نہیں کر سکتے. انہیں نہیں پتہ کہ ان کا بچہ اسکول میں اس کے دوست کیسے ہیں, اس کی اسکول میں ایکٹیویٹیز کیا ہیں. جب اسکول میں جا کر اپنے بچے کے استاذہ سے ملنا پڑے, اساتذہ سے, تو اساتذہ کیا کہتے ہیں, ان سے گفت و شنید کیسے کرنی ہے, وہ بچے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, وہ پتہ کرنا. پھر بچے کی انٹرنیٹ کی یا ٹیلی ویژن کی دیگر مصروفیات ان کو دیکھنا, بچے کے دوستوں پر نظر رکھنا کہ بچہ دوستوں سے ٹیلی فون وغیرہ پر قسم کی بات چیت کرتا ہے. یہ سب ضروری تب ہے کہ اگر والدین کو بھی اس مقامی زبان سے آشنائی ہوگی, وگرنہ بچہ آپ کو جو بھی کہتا رہے والدین کو اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا پڑے گا. تو اس لیے تربیت اولاد میں والدین کا مقامی زبان کو سیکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جب تک ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بچہ گھر میں بے شک اردو میں بات کرے, اپنے والدین سے اردو میں بات کرتا ہے, لیکن جب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے یا بڑے بہن بھائیوں سے بات کرتا ہے تو وہ اسی مقامی زبان میں بات کرتا ہے.
تو اس مقامی زبان سے جب تک آپ کو واقفیت نہیں ہوگی آپ بچے کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوں گے، بچہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور بچہ آپ کو دور ہو جائے گا تو اس کی تربیت کرنی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یعنی جو اخلاقی جہتیں اس کے اندر پرورش پا رہی ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے بھی والدین کا مقامی زبان کو جانا ضروری ہے۔ یہی سوال مکرم منصور صاحب میں آپ سے بھی کروں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ سے یہاں پر آپ کے بچے بڑے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ اسکولوں اور کالجز میں جا رہے ہیں، تو آپ نے اس بات کو، اپنی زبان پہ دسترس کو، اپنی تربیت اولاد کے بارے میں کتنا معاون پایا؟ اس سلسلے میں امام صاحب کی بات دہراؤں گا کہ اگر آپ بچوں کو، اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو بچے دو مختلف دنیاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر، گھر کا ماحول، ایک گھر کے باہر کا ماحول۔ تو وہ جب گھر آتے ہیں تو ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ اردو بولنی ہے، میں نے اپنے اس طرح کا ماحول رہنا ہے، شوہر میں پہنی ہے وہ۔ تو جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ پھر ٹوٹلی علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ میں نئی دنیا میں، دوسری دنیا میں آ گیا۔ تو یہ جو دو گیٹوز ہوتے ہیں، دو ماحول ہوتے ہیں، یہ بچوں کی تربیت پر، انسان کی شخصیت پر بہت نیگیٹو اثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو وہ زبان آئے، بچوں کو وہی ماحول ملے جو گھر والا ماحول ہے، وہ پھر ان کو باہر بھی ان کی ساتھ رہتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو جو میں کرتا ہوں اس کا پتہ ہے، جو میں بولتا ہوں ان کو بھی آتا ہے۔ تو اس طرح جب بچوں کے یہاں مختلف اسکولوں میں اساتذہ کے ساتھ بچوں کے والدین کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ ان سے بات کرتے ہیں، ان کے پورے سلیبس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں وہ اچھے ہیں، کہاں پہ ان کو مدد چاہیے بچوں کو، تو یہ اساتذہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر جب اگر آپ بچوں کی زبان نہیں آتی تو آپ ان جو مضامین ہیں ان میں بچوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، گھر میں بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے، ان کے جو اسکول کے کام ہیں ان میں مدد نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ بچوں کو یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں آتی، چلو میں کسی جگہ بھیج دیتا ہوں سیکھنے کے لیے، تو پھر تو بچہ آپ کا بالکل ہاتھ سے گیا، صبح اسکول میں، شام کو کہیں اور پڑھنے چلا گیا، رات کو آئے گا سو جائے گا، صبح اگلے دن پھر وہی۔ تو آپ کی جو انٹیگریشن ہے بچوں کی ماں باپ کے ساتھ وہ نہیں ہو پاتی۔ جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ عرض کرنی تھی اس میں کہ ایک اور جو اہم نقطہ بچے کی تربیت کے لیے، کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے یا دیگر علم کو دیکھتے ہوئے بچے کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کے پاس اس وقت رول ماڈل اپنے والدین ہوتے ہیں اور بچہ انہی سوالات کو اپنے والدین سے حل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب اس کے سوالات ہیں مقامی زبان میں، مقامی ماحول کے مطابق۔ اگر والدین کو وہ مقامی زبان اور مقامی ماحول سے آشنائی نہیں ہوگی تو بچے کو مطمئن نہیں کر پائیں گے، اور پھر بچہ لازماً طور پر انہی سوالوں کے حصول کے لیے باہر رابطہ کرے گا، اور پھر اس کے گمراہ ہونے کے یا بے راہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کا جاننا، تاکہ بچے کے ہم مسائل حل کر سکیں، اس سے اچھی طرح بات چیت کر سکیں، وہ اپنا آپ ہم پر اچھی طرح بیان کر سکے اور ہم اس کو اچھی نصیحت کر سکیں، اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بعض اوقات جس ملک میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کی مقامی زبان میں ہی جو دین کی بات بھی یا ہر بات جو ہے وہ مناسب اور زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے اس حوالے سے بھی اگر آپ فرمانا چاہیں کہ دینی پروگرامز میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تو دنیا کے کئی ممالک میں مقامی زبان میں موجود ہے انتظام۔ مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے مختصراً آپ بتائیں کہ اطفال احمدیہ کی سٹیج پہ آپ نے کیسے مدد کی اپنے بچوں کی؟ بچے جب مقامی زبان میں ملک میں ہوتے ہیں، اپنے ملک میں مقابلہ جات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ہر بچہ مقامی زبان میں تقریر، جیسے مقابلہ تقریر کا تو تقریر کرنا چاہتا ہے۔ تو جب والدین کو تقریر مقامی زبان نہیں آتی تو وہ بچوں کو تقریر نہیں لکھ کے دے سکیں گے، تو بچے کو، یا پھر بچہ اگر خود تیار کرتا ہے تو ان کو علم نہیں کہ بچے نے کیا پڑھا ہے، کیا تیار کیا ہے۔ اسی طرح جو باقی جو دینی معلومات ہیں، تو جب تک آپ بچے کو اس کی زبان میں نہیں سکھائیں گے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ حضور بھی اس لیے اس طرح توجہ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ MTA پہ جب وقفے نو کلاسز آتی ہیں اکثر وہ انگلش میں ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے کہ مقامی زبان میں جب بچوں کو بنیادی علم ہے، جو بنیادی مذہبی علم ہے، جب تک وہ مقامی ان کی اپنی زبان میں نہیں ملے گا جس پہ وہ ان کو عبور حاصل ہے، تو وہ پھر ایسے ہوگا نیم حکیم والی بات ہو جائے کہ بچے کو وہ سمجھے گا نہیں۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جب بچوں کو بنیادی تعلیم دیں تو اس کو اس زبان میں دیں جس کو بہتر طور پر سمجھتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. مکرم امام صاحب میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس طرح مکرم منصور صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. معزز ناظرین، ہمیں احساس ہے کہ اس وسیع موضوع پر اس مختصر وقت میں سیر حاصل گفتگو ممکن نہیں، اسی لیے ہم انشاءاللہ تعالی زبانیں سیکھنے کے حوالے سے، مقامی زبانیں سیکھنے کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا ساتھ ہمیں میسر رہے گا، اور خدا کرے کہ یہ کاوش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بہت سارے ناظرین کے لیے یہ فائدے کا باعث بنے. اب ہمیں آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ملک میں تمہاری حفاظت